السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو ٹورڈز گائیڈنس۔ یہ کہانی ہے ان صحابی کی جو حق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے، چاہے کوئی ان کے ساتھ ہوتا یا نہ ہوتا، اور ان کا نام تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتا تھا۔ یہ قبیلہ اس دور میں سخت مزاج اور اکثر راہزنی کے لیے مشہور تھا، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے سچ کے تلاشگار، بت پرستی سے نفرت کرنے والے، تنہا رہ کر اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے، بتوں کو سجدہ نہیں کیا، ظلم اور جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص اٹھے ہیں جو خود کو نبی کہتے ہیں۔ پہلے آپ نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا تاکہ وہ اس شخص سے مل کر حقیقت لا کر بتائیں۔ بھائی نے واپس آ کر کہا، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن نہ ہوا۔ آپ نے خود جا کر حقیقت دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنا تھیلا اور لاٹھی لے کر مکہ پہنچے۔ کسی کو پہچانتے نہیں تھے، ڈر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ بھی نہیں رہے تھے، صرف زمزم کا پانی پیتے اور مسجد حرام میں رہتے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ مسافر ہیں۔ انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے جا کر مہمان نوازی کی، بنا زیادہ سوال جواب کے۔ اگلے دن پھر ملاقات ہوئی، پھر تیسری دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل بات پوچھ لی۔ جب ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تو حضرت علی نے کہا، آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچ گئے ہیں، میں آپ کو ان کے پاس لے جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ابو ذر نے کہا، مجھے اسلام کے اصول سمجھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام بیان کیا۔ اسی وقت ابو ذر نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اپنا اسلام چھپا کر رکھو، اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ، جب ہماری قوت ظاہر ہو جائے پھر آ جانا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں قریش کے سامنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ مسجد حرام میں جا کر انہوں نے بلند آواز میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں اتنا مارا کہ موت کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ میں آ کر بچاؤ کیا اور کہا کہ غفار کے آدمی کو قتل کر رہے ہو، تمہاری تجارت اور قافلے اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قریش رک گئے۔ اگلے دن ابو ذر نے دوبارہ وہی اعلان کیا، پھر اسی طرح انہیں مار پڑی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بچایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے واپس گئے اور اپنے بھائی کو مسلمان بنایا۔ آہستہ آہستہ آدھا قبیلہ اسلام لے آیا۔ جب مدینہ میں اسلام مضبوط ہو گیا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیلے آسمان کے نیچے ابو ذر جیسا سچا انسان کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی عہد وفا کرنے والا نہیں۔ یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ پانی بھی پیالے میں نہیں اپنے ہاتھوں میں پیتے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ زندگی، غریبوں سے محبت، امیروں کی عیاشی پر سخت تنقید، حق بات کہنے میں کسی سے نہ ڈرتے،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے صحابی تھے، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری نے کہا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کو دیکھا اور سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کچھ کام کہیں گے تو میں فوراً جا کر وہ کروں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ پورا سونے کا بھی بنا کر مجھے دے دیا جائے تو پورا پہاڑ شام سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور اپنے پاس بس 2 یا 3 دینار ہی رکھوں۔ اسی لیے دنیا ان کے لیے کبھی مقصود نہیں بنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا اور کہا کہ سب نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا تو وہ منافق شمار ہوگا، علاوہ اس کے کہ اگر کسی کے پاس ذرائع نہ ہوں یا کوئی بیمار ہو۔ اس سے پہلے کبھی کسی جنگ کے لیے ایسا اعلان نہیں ہوا تھا، کیونکہ دشمن کوئی عام قبیلہ نہیں تھا، سامنے رومن امپائر جیسی طاقت تھی۔ مسلم لشکر روانہ ہوا۔ اسی قافلے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سفر کے درمیان ان کا اونٹ سست ہو گیا اور آدھے راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ قافلہ آگے نکلتا گیا اور ابو ذر پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اونٹ کو اٹھایا، چلانے کی کوشش کی، مگر اونٹ نے ساتھ نہیں دیا۔ تب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو چھوڑ دیا، اپنا تھوڑا سا سامان اٹھایا، پانی کا مشکیزہ کندھے پر رکھا اور اکیلے پیدل چل پڑے۔ نہ یہ سوچا کہ راستہ کتنا لمبا ہے، گرمی کتنی شدید ہے، جسم کب تک جواب دے دے۔ صرف ایک بات ذہن میں تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سوچے 700 کلومیٹر کا پیدل ریگستانی سفر۔ قافلے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتے کہ فلاں بندہ نہیں آیا، وہ بھی غائب ہے، یہ بھی غائب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی پرواہ نہ کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے اونٹ نے انہیں روک لیا ہے۔ پھر جب وہ پہنچے تو حاکم کی روایات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص پیدل آ رہا ہے، جس کی پیٹھ پر ایک بورا لدا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ محبت دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا۔ جو آنے والا شخص ہے وہ ابو ذر ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کو پتا تھا کہ ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا۔ تو جب وہ تھوڑے قریب آئے، سب نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ ابو ذر غفاری ہی ہیں۔ جب ہم نے پہچان لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کو دیکھو، اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت والے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ دنیا سے کیا اکیلے گئے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے اور وہاں کے گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیات سے لوگوں کو ڈر سناتے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں، یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ اور ان کے ماتھوں پہ لگایا جائے گا قیامت والے دن۔ تو وہ یہ آیات پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو، اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو حضرت معاویہ کہتے تھے کہ یہ آیات تو اہل کتاب کے بارے میں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ سب کے بارے میں ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، طریقہ نبوت یہ نہیں ہے۔ تو ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو کر یہ زیب نہیں دیتا۔ اب چونکہ وہ سینئر صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اور قریبی صحابی میں سے تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ان کو آپ واپس بلا لیں۔
تو حضرت عثمان نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ آپ مدینہ واپس آ جائیں۔ پھر وہ مدینہ آئے تو وہ وہاں کے لوگوں سے بھی یہی کہتے۔ لوگوں کو یہ بات بری لگنے لگی کیونکہ یہ سچ تھا، اور سچ ہمیشہ لوگوں کو کڑوا لگتا ہے۔ لوگوں نے شکایت شروع کر دی کہ ابو ذر لوگوں کے دل بھڑکا رہے ہیں، امیروں کے خلاف بولتے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ مدینہ کا ماحول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تنگ کر دیا گیا۔ آخر کار ابو ذر سے کہا گیا کہ آپ مدینہ میں نہ رہیں، کسی دور جگہ چلے جائیں۔ اور ابو ذر تو پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن چکے تھے کہ ابو ذر جب لوگ دنیا میں ڈوب جائیں تو تم تنہائی اختیار کر لینا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے دور ایک چھوٹے سے بیابان میں جا کر رہنے لگے۔ ان کے ساتھ بس ان کی ایک بیوی تھی اور دونوں ہی بہت بوڑھے تھے۔ یہ جگہ بہت دور دراز اور ویران تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں بوڑھی عورت ہو کر کیا کر سکتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کر دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم فکر مت کرو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا، یعنی گزرگاہ پہ جو مدینہ کی طرف جاتا ہے، اللہ میرا بندوبست کر دے گا۔ پھر وہی ہوا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے جو کہ عبداللہ ابن مسعود کا قافلہ تھا۔ وہ لوگ وہاں پر رکے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ تو ان کی چیخیں نکل گئیں اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ تبوک کے موقع پر کہی ہوئی بات یاد آئی کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت والے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور ان کو دفنایا، یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں تھے، اکیلے ہی ایک بیابان میں ان کی قبر بنی اور اکیلے ہی وہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز کہانی، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اب ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔